اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ میرے نہایت بھی واجب الحترام پیر طریقت رہب شریعت واقص اسرار رموز حقیقت و محفل زینت محفل اعضاء اور محترم حضرات، تمام حضرات میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً محبتاً درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں ایک ایسے عظیم عظمتوں، رفتوں، برکتوں اور گناہوں سے معافی والے مہینے کو سرفراز بنایا، جس کی ہر ساتھ ہی رحمت بھری ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر نیک عمل پر اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نفل ادا کرنے پر ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ثواب ملتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس پر کئی دنیا سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں خود ہوں۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ظاہری عبادت ہیں، لیکن روزہ باطنی عبادت ہے۔ اس کا تعلق صرف بندے اور خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم حج کرتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی کو دیتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن روزے کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ اگر ہم نے روزہ نہ رکھا ہوا ہو اور کہیں کہ رکھا ہوا تو دوسرے کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہوں۔ رمضان کی پہلی رات کو جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو اور دوزخ کے دروازے بند کر دو اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دو۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، توبہ استغفار کرے۔ صوم کے معنی ہے رک جانا، برداشت کرنا، اور صرف روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، صرف معدے کو کھانے سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں تمام برائی کی باتوں سے رکنا چاہیے۔ ہمارے قدم برائی کی طرف نہ اٹھیں، ہماری سوچ برے خیالوں کی طرف نہ جائے، ہمارے کان کوئی بری لفظ نہ سنیں، ہماری آنکھیں کسی غیر کی طرف نہ دیکھیں۔ جب یہ ہم پابندی کہیں گے تو پھر یہ سارے روزے کے لوازمات پورے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے۔ تو میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی اردم وگدا تیرا، یہ قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندہ میرا۔ اس ماہ مبارک میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، جس طرح قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر کے ذریعے ہم نے باقی عبادات میں لذت اور محبت حاصل کرنی ہے۔ جب آپ کا ذکر پختہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ نماز میں بھی لذت آئے گی، روزوں میں بھی لذت آئے گی، اور تمام بات آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کو ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے اور وہ یہ صدا لگاتا ہے کہ اے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اس کو عطا کر دوں، اے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی نجات چاہنے والا، اے کوئی روزی مانگنے والا، اے کوئی بری کاموں سے بچنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک فرشتہ جب روزہ دار اپنے بستر ہوتا ہے تو اس کو آواز دے کر کہتا ہے کہ ہے اٹھ جا کرتے بدلنے والے اور اللہ کی برگاہ میں چلا جا۔ جب وہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اٹھ جاتا ہے تو جس جوتے کو وہ پہنتا ہے وہ جوتا بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے مجھے پہنا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے جوڑے عطا فرمائے۔ جس برتن سے وہ وضو کرتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے آب گھورے عطا فرمائے۔ جس کپڑے کو وہ پہنتا ہے وہ کپڑا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے جوبے عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو ایک
گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر میں پانی پلائے گا۔ تو یہ مبارک مفصات کا مہینہ ہے، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا اپنے کام پر جانا بھی عبادت ہے، اس کا بستر پر لیٹنا بھی عبادت ہے۔ تو جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور سلام پھیرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ، تو نے کیا مانگنا ہے، تیرا کام مانگنا ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسی، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، شانے کریمی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ جیسا کہ قبلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو نہ روزی مانگیں، نہ دولت مانگیں، نہ صحت مانگیں، مانگنا ہے تو بس اس کو اللہ ہی کو مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے نماز عطا کر دے، یا اللہ مجھے نماز عطا کر دے، مجھے سجدوں کی توفیق عطا کر دے، تیری عبادت کی توفیق عطا کر دے۔ جس کو یہ توفیق مل گئی، سجدوں کی توفیق مل گئی، نماز اس نے قائم کر لی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز تب قائم ہوگی جب ہمارے روح کو ذکر کی خوراک ملے گی، جب یہ پختہ ہوگی تو آپ کی نماز بھی قائم ہو جائے گی۔ پھر وہ نماز نہ تو یہاں ٹوٹے گی، جس طرح جیسا فرماتے کہ ٹوٹنے والی نمازیں نہ پڑھو۔ جب نماز قائم ہوگی تو انسان اس دنیا میں 40 سال رہے گا، 50 رہے گا، لیکن جب اس کی روح زندہ ہوگی تو اس کی قبر میں بھی نماز جاری ہوگی، حشر میں بھی جاری رہے گی۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ قائم نماز تھی۔ اس نماز کو ہم نے قائم کرنا ہے اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کہتی ہے مجھ سے مانگ لو، ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن میں آخر میں بس میں نے جو کچھ قبلہ صاحب سے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سجدہ ہی مانگ لو۔ حضرات محترم، سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، پھر آپ کی عبادت میں بھی لذت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔